اس کے بعد ان سائنسدانوں نے بتایا کہ چاند کے سفر پر آنے جانے کے انتظامات پر ہمیں تقریباً 1 خرب امریکی ڈالر خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ ٹی وی ہوف نے یہ سننے کے بعد چیختے ہوئے کہا کہ یہ کیسا فضول پن ہے، ایک امریکی جھنڈے کو چاند پر لگانے کے مشن پر 1 خرب ڈالر خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ان سائنسدانوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم چاند پر اتنا پیسہ لگا کر اس پر کھوج اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم ایک روز وہاں پر جا کر اس کی سرزمین پر اپنا جھنڈا گاڑ سکیں، بلکہ در حقیقت ہمارا مقصد تو چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ دراصل ہم نے چاند پر ایک ایسی دریافت کی ہے جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے بھی دوگنی رقم خرچ کرنا پڑ سکتی ہے، لیکن تاحال لوگ اس بات کو ماننے کے لیے نہ تو تیار ہیں اور نہ ہی وہ مانیں گے۔ ٹی وی شو کے ہوف نے تجسس سے پوچھا کہ ایسی کیا دریافت ہے؟ ان سائنسدانوں نے جواب دیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، جس کے بعد یہ دونوں آپس میں دوبارہ مل بھی گئے۔ ہوف نے پوچھا کہ یہ بات آپ نے کیسے محسوس کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے چاند پر تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی دیکھی ہے جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کو کاٹا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا ذکر جیولوجسٹ سے بھی کیا ہے، لیکن ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ اس برطانوی نو مسلم نوجوان نے بتایا کہ جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی سے بے اختیار اچھل پڑا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے امریکیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ خربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے نبی کے اس معجزے کو ثابت کریں، وہ معجزہ جس کا ظہور آج سے 1400 سال قبل مسلمانوں کے پیغمبر کے ہاتھوں ہوا۔ سو میں نے سوچا کہ اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن کو کھولا اور سورہ القمر کو پڑھا اور در حقیقت یہی آیات میری اسلام میں داخلے کی وجہ بنی، جسے کچھ ہی مزید وقت گزرنے کے بعد سائنٹسٹ نے حال ہی میں ثابت بھی کر دیا ہے۔ یہ واقعہ دراصل کچھ یوں ہے کہ احادیث مبارکہ کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ محمد سے کوئی ایسا کام کروایا جائے جو ناممکن ہو، لہٰذا کہنے لگے کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا تمہاری نظروں کے سامنے ہو جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں بے شک ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور اسی وقت چاند کے پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا اور اس کا ایک ٹکڑا جبل ابو قتیس پہاڑ اور ایک ٹکڑا جبل کی کان کے اوپر موجود تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا، جو کہ عصر اور مغرب کے وقت تک موجود رہا۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو فرمایا تھا کہ دیکھو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔